اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء یا نور یا قدوس یا اول الاولین و آخر الآخرین وبنور وجهك الذي، یہ عبارت مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک نور ایک وجہ۔ تو وجہ کی تفصیل عرض کر چکے ہیں، باقی نور کے بارے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ تو نور ایک مرتبہ اس عبارت میں آیا ہے، ایک مرتبہ اس کے آگے جو عبارت آ رہی ہے یا نور و یا قدوس، تو اس عبارت سے واضح ہو رہا ہے کہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء میں سے ایک اسم نور ہے، جو خداوند قدوس کے اسماء حسنی ہیں ان میں سے ایک اسم النور ہے، یعنی خداوند قدوس نور ہے۔ یہ روایت بھی ہے توحید صدوق میں، باب کا نام اسماء اللہ تعالی، حدیث 8، صفحہ نمبر 194۔ وہاں پر جو اسماء کی گنتی ہو رہی ہے روایت میں، وہاں ایک اسم النور ہے۔ تو خداوند قدوس کے اسماء میں سے ایک اسم نور ہے، اللہ نور ہے۔ پھر بسا اوقات اس نور کو مضاف کیا جاتا ہے کسی شے کی طرف، جیسے ارشاد ہو رہا ہے وَبِنُورِ وَجْهِكَ، یعنی نور وجہ۔ تو سب سے پہلے واضح ہونا چاہیے کہ نور کیا ہے اور اس کے اطلاقات قرآن مجید میں کتنے ہیں۔ نور تعریف کے لحاظ سے بدیہی ہے، واضح ہے، ضروری نہیں اس کی تعریف کی جائے۔ جو ظلمت اور تاریکی کے مقابل میں ہو اسے نور کہتے ہیں، اور واضح التعریف ہے، یہ بالکل ہر ایک کے لیے کیونکہ واضح ہے اسی لیے یہ تعریف سے بے نیاز ہے۔ اما پھر بھی شرح الاسم کی طور پر اور تعریف لفظی کی طور پر بعض علماء نے اس کی تعریفات فرمائی ہیں کہ نور کیا ہے۔ نور یعنی وہ شے جو کسی غیر کے ظاہر ہونے کا سبب بنتی ہو۔ بے الفاظ دیگر نور اس کو کہتے ہیں جو بے نفس ہی ظاہر ہو اور کسی غیر کو ظاہر کرنے والا ہو۔ یہ اشیاء تاریکی میں مخفی ہوتی ہیں،
ظلمت میں مخفی ہوتی ہیں، ان ظلمت سے جو ان کو ظہور کی طرف لے جاتی ہے اور یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ نور ہے۔ تو یہ نور مطلق خداوند قدوس کی ذات ہے، جس نے اشیاء کو عدم کی ظلمت سے، نیستی کی ظلمت سے، نہ ہونے کی ظلمت سے وجود میں ظہور دیا۔ یہ اشیاء نہیں تھیں، کوئی بھی شے نہیں تھا، نہیں تھی یعنی کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ پھر نہ ہونے سے یہ اشیاء جو ہونے میں تبدیل ہوئیں، تو وہ تبدیل کرنے والا واجب تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اشیاء کو نہ ہونے میں سے ہونے کو تبدیل کرتا ہے، ان کو عوض کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند قدوس نور مطلق ہے۔ پھر یہ نور کا جو معنی ہے، یعنی ایک شے کو تاریکی سے نکالنے والی چیز، ایک شے کو ظلمت سے نکالنے والی چیز نور ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس نور کے بہت سے اطلاقات ہیں، بہت سی اشیاء مادی اور معنوی، مادی اور مجرد اشیاء کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نور قرآن مجید میں تقریباً 45 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اور پھر جمیع مراتب میں بصیغہ اسم نقل ہوا ہے، یعنی کہاں بھی بصیغہ فعل نقل نہیں ہوا، یہ اسم کے صیغے کے ساتھ النور نقل ہوا ہے۔ تو ہر وہ شے جس سے اشیاء منور ہوتی ہوں، مخفی گاہ سے ظاہر میں آتی ہوں، اسے نور کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں دین اسلام پر بھی نور کا لفظ اطلاق ہوا ہے۔ دین اسلام کہ جاہلیت سے، جو جاہلیت کی تاریکی تھی، اس سے انسانوں کو نکالنے والی چیز جو ہے وہ اسلام ہے، اسی لیے اسلام کو نور کہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سورہ توبہ آیہ نمبر 33 یا سورہ صف آیت نمبر 8۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ خداوند قدوس کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ خاموش کر دیں گے۔ یہ خداوند قدوس کا نور کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اسلام نور اللہ ہے۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ شاید نبی کریم کے جانے کے بعد ہم اسے محرف کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، تحریف کر لائیں گے اس میں، اور یہ حقیقی معنی میں سے نکل جائے گا، تو یہ نور اطفاء ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ واللہ متم نورہ، اس دین اسلام کو تمام کرنے والا خداوند قدوس ہے، اس کی ذات ہے۔ اور پھر اس نور کو کیسے تمام کیا؟ ولایت کے ساتھ،
ولایت کے ساتھ اس اسلام کو، اس دین کو کامل کیا، کہ آیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی یہ جو اکمال نور ہو رہا ہے، اتمام نور ہو رہا ہے، یہ ولایت کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یا مثلا سورہ زمر آیہ نمبر 22، افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کی دین اسلام کے ساتھ شرح کی جاتی ہے، وہ خداوند قدوس اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ تو یہ شرح صدر للاسلام یہ نور ہے۔ نور کا معنی اسلام، دین اسلام۔ دوسرا اطلاق، یہ اطلاق عام تھا پہلے والا، کیونکہ اسلام کا لفظ مومن اور مسلمان دونوں پر آتا ہے۔ پھر اخص معنی کیا گیا ہے ایک، یعنی نور کا معنی ایمان لیا گیا ہے۔ ایمان، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خداوند قدوس مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ وہ نور نور ایمان ہے۔ ظلمت سے مراد ظلمت کفر ہے، کہ کفر کی ظلمت سے نکالنے والا خداوند قدوس ہے۔ کہاں نکال کر لائے گا؟ نور میں لائے گا۔ نور کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 275۔ اس کے بعد خود قرآن مجید پر نور کا اطلاق ہے، یعنی قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہاں نور سے مراد خود کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 174۔ کیونکہ قرآن مجید بھی انسان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، اسی وجہ سے قرآن نور ہے۔ پھر ہدایت پر، ہدایت خواہ ہدایت تقوینی ہو خواہ ہدایت تشریعی ہو۔ ہدایت تقوینی یعنی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس کو لائق کمال تک پہنچانا، یہ ہدایت تقوینی ہے۔ مثلا جسم کی نشو و نما، اعضاء کا بڑھنا پھولنا، یہ تکویناً ان کی ہدایت ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے کمال کی طرف جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ ہدایت تکوینی ہے، یعنی وجود دینا، اور وہ پھر وجود کے بعد اس کے لوازمات کو مہیا کرنا، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ ہدایت تشریعی یعنی عملی طور پر اس کے سامنے دین کو پیش کرنا، یہ دونوں کام خداوند قدوس کے ہیں، ہدایت تکوینی بھی، ہدایت تشریعی بھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا ہادی ہے۔ تکویناً ہادی ہے کہ ہر چیز کا موجود کرنے والا ہے، وجود دینے والا ہے، پھر ان کی ہدایت بھی کرنے والا ہے، ہدایت تشریعی۔ خداوند قدوس نور ہے، کہ آئے سورہ نور آئے 35 میں۔ اس کے بعد نبی خاتم کو بھی نور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نور ہے۔ یا ایھا النبیو
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ منیر یعنی نور۔ یہاں ایک صریح آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ خداوند قدوس کی طرف سے آپ کے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ تو نور یہاں پر نبی کریم پر اطلاق ہے، نبی خاتم پر اطلاق ہے، تو نبی خاتم نور ہے۔ دن کی روشنی جو رات کے تاریکی کے مقابلے میں ہے، اس دن کی روشنی کو بھی قرآن مجید میں نور کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، یہاں پر ظلمات یعنی رات اور نور یعنی دن۔ شب و روز کو خداوند قدوس نے جعل فرمایا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 1۔ اس کے بعد جو چاند کی روشنی ہے اس کو بھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، تو شمس جو ہے وہ ضیاء ہے۔ یہ فرق آئے گا کہ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے، کیونکہ دونوں کے معنی روشنی دینا ہے، روشن ہونا ہے۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، قمر کو خداوند قدوس نے چاند کو نور قرار دیا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 5۔ اس کے بعد قیامت کے دن جو مومنین کو نورانیت عطا کی جائے گی، اس نورانیت کو بھی خداوند قدوس لفظ نور کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی بلند ہوگا نور ان کے آگے سے اور ان کے اطراف سے، نور بلند ہوگا مومنین، سورہ حدید آیت نمبر 12۔ یا مثلا جو منافقین جہنم میں جائیں گے، وہ جب مومنین سے خطاب کریں گے تو کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، قیامت کے دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں ان سے کہیں گی جو صاحبان ایمان ہوں گے، انظرونا، ہماری طرف نگاہ کیجئے، نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم کچھ آپ کے نور سے لے لیں، یعنی وہ مومنین نورانی ہوں گے تو ان کے پاس نور ہوگا، ہمارے طرف نظر کیجئے تاکہ ہم آپ کے نور سے کچھ لے لیں۔ تو یہ مومنین کا نورانی ہونا قرآن مجید میں نور کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد عدالت کا قیام، عدل کو بھی نور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورہ زمر آیت نمبر 69۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یعنی یہ زمین منور ہوگی نور رب سے، یعنی عدالت سے۔ یہ خصوصی طور پر اس آیت کا ظہور مولا صاحب زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے
ظہور کے بعد ہوگا کہ جب زمین پورے کی پوری عدل الہی سے پر ہو جائے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یعنی عدالت کا آ جانا، عدل کا قیام. یہ سب کے سب کیا ہیں آگا؟ یعنی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے. پھر وہ ظلمات ظلم ہوں، ظلمات رات ہوں، شب کی ظلمات، یا ظلمات جہالت ہو، بے دینی کی ظلمات ہوں، کفر کی ظلمات ہوں، نفاق کی ظلمات ہوں، ان سب ظلمات سے جو نکال کر اور ان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے وہ نور ہے. ان کے اوپر اطلاقات نور ہوتے ہیں. اسی وجہ سے روایات میں علم کو بھی نور سے تعبیر کیا گیا ہے. العلم نور یقذف اللہ فی القلب لمن یشاء ان یہدیہ، کہ علم نور ہے، خداوند قدوس اس کو اس دل میں رکھتا ہے جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ بھی سبب ہے جس کی وجہ سے انسان جہالت کی تاریکی سے نکل کر دانائی کے نور میں آتا ہے. اسی وجہ سے اسے بھی نور کہا جاتا ہے. اور بہت سے اطلاقات روایات میں ہیں جو نور کے اطلاقات ہیں. یہ قرآن کی آیات تھی جو ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ نور. تو اب خداوند قدوس نور ہے، یعنی اشیاء کو نیستی اور عدم سے نکال کر وجود میں لانے والا ہے، اور پھر انہیں ہدایت تکوینی اور تشریعی کرنے والا ہے. اسی وجہ سے واسطہ دیتے ہیں بنور وجہک الذی اضاء لہ کل شیء. یہ لہو بھی کے معنی میں ہے، سبب کے معنی میں، کہ اے خدا تجھے واسطہ ہے تیرے نور کا، جس کے نور وجہ کا، اور وجہ سے مراد ذات خداوندی ہے، یعنی تیرے ذات کے نور کا واسطہ ہے جس وجہ سے ہر شے، چاہے شے مادی ہو یا معنوی ہو، ہر شے منور ہے، یعنی آراستہ بے وجود ہے. یہ معنی ہے. پھر تھوڑی سی وضاحت ہے اس کی جو کل عرض کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین.